بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 23 مارچ ہے۔ 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ آپ سب ناظرین کو میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، اب تک چینل کی جانب سے یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ 23 مارچ کو ایک پریڈ ہوا کرتی ہے اور ہم سب اس پریڈ کا بڑی شدت سے انتظار بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ مطلب قریبی علاقوں میں اور شہروں میں رہتے ہیں وہ مطلب اس کو زیادہ بھرپور طریقے سے اس کا انتظار کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اس دفعہ وہ پریڈ جو ہے وہ 23 مارچ کو بارشوں اور خراب موسم کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ آج کے دن یعنی کہ وہ پریڈ نہیں ہو رہی ہے، اس کو 25 تاریخ پہ منتقل کر دیا گیا۔ آخر یہ 23 مارچ ہے کیا؟ 23 مارچ بیسیکلی ایک ایسا دن ہے جو صرف بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے ہی ایک یادگار اور اہمیت نہیں رکھتا ہے، یہ اوورآل پوری دنیا کے نقشے پہ اس کے بہت گہرے اثرات۔ اس خطے کے مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ اس دن لیا گیا۔ آج ہم اس دن کے حوالے سے اس کا تاریخی پس منظر اور آج ہم اسے کیوں مناتے ہیں اور ہماری آج اس دن کو منانے کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان جو سوشل ورکر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، مختلف موضوعات پہ ہمارے اسی پروگرام میں مختلف موضوعات پہ روشنی ڈال چکے ہیں۔ جناب رانا آصف حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ تاریخ کے حوالے سے، مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ایک مطلب ایکسپرٹ کی حیثیت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایسے تجزیہ کار ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، جناب کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر رانا صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کرنل صاحب سے آج کے ٹاپک پہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کرنل صاحب، آج کے اس دن کی اہمیت سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 23 مارچ 1940 جسے قرارداد پاکستان جس کو منظور کیا گیا وہ کیا تھی؟ تھوڑا سا مختصراً ایک نقشہ کھینچیے گا۔ آج کا دن آج سے 41 سال پہلے جہاں پہ ابھی مینار پاکستان ہے وہاں پہ مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی اور جس کو چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی۔ اس کی وجہ تسمیہ اس دن کی اور اس قرارداد کی یہ تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں پہ ہندو استعمار اور انگریزوں کی سازش کی وجہ سے زندگی گزارنے کے اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے مواقع بہت کم تھے، تو جس میں بر صغیر کے مسلمانوں نے متحد ہو کے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کے اور حصول پاکستان کی کوشش کی، اور اس کوشش میں مختلف مراحل آئے، مختلف چیزیں آئیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز اس سونے کا انڈا دینے والی جو چڑیا ہے یا مرغی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم میں ان کو ہندوستان کے جتنے بھی مطلب مسلمان یا ہندو یا اور جو آبادی ہے اس کی مدد کی ضرورت تھی، تو اس لیے وہ بادل ناخواستہ ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ لیکن اس تمام جد و جہد میں میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ قائد اعظم کے ساتھ ہندوستان کے کافی حد تک سارے مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا۔
حتیٰ کہ علماء اکرام نے بھی ساتھ نہیں دیا. اچھا یہاں میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. آپ نے بڑی ایک اہم جانب توجہ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں آپ. اس بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ قرارداد پاکستان ایک مملکت کا نظریہ پیش کیا گیا تو 3 دن بڑا بحث و مباحثہ ہوا, اور اس میں وہ کس قسم کی رائے جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی, جس پہ بحث ہو رہی تھی, اس پہ بات کریں گے. وہ میرا خیال یقیناً یہی ہے کہ کچھ لوگ مخالفت بھی رکھتے تھے. تو وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی بات چیت کر رہے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا آصف حبیب صاحب اور کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب. وقفے سے پہلے ہم ظافر جمیل صاحب سے اس دن کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں جان رہے تھے. ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, رانا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. رانا صاحب, جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ انگریز راج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں وہ کانگریس کی شکل میں ایفرٹ کر رہے تھے ایک عرصے سے. کیسے خیال آیا کہ یہ الگ سے جو ہے وہ ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم غلط ڈائریکشن میں محنت کیے جا رہے ہیں, اس میں مسلمانوں کا, اس خطے کے مسلمانوں کا اس طرح فائدہ نہیں ہے, اور وہ کچھ اختلافی مطلب ایسی پارٹیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے اختلاف کیا آٹے میں نمک کے برابر, اور وہ تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپ کوئی ایک رائے اگر ایک گھر میں بھی اگر کسی پوائنٹ پہ بات کی جائے تو کوئی ایک آدھ ووٹ جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے مخالفت کا. تو خیر, تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں. اور جو ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, اور اس میں مختلف ثقافتوں والے, مختلف زبان بولنے والے, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. جب یہ محسوس ہوا لوگوں کو کہ ہم جو جدوجہد انگریز کو نکالنے کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب موقع ملا کانگریس کو کچھ جگہوں پہ حکومت بنانے کا, اور وہاں جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہم سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر پھر ہم ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے, تو اس تمام چیزوں کو سیاسی جب بھی جدوجہد ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, کبھی ساکت نہیں رہتی. تو 1906 میں مسلم لیگ بنی, پھر اس کے بعد آپ سارا سیناریو دیکھیں, تحریک خلافت, پھر اس کے بعد تمام چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں, اور پھر جو 14 نکات تھے ان سب پہ بات ہوئی, اور اسی طرح یہ سیناریو آگے بڑھا. تو آج ہم 81واں یوم پاکستان جو منا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ ریاست جہاں پہ ہم با اختیار ہوں, اپنی تمام تر مذہبی آزادیوں کو ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ پھر منزل تھی جو اس قرارداد کے بعد جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے حاصل کی اور قائد اعظم کی قیادت میں حاصل کی. بالکل صحیح. آج جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انڈیا میں ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے وسیم صابر, بڑے نوجوان سا ایک لڑکا, میری اس سے دبئی میں ملاقات ہوئی, اور وہ 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ایک حادثے میں انتقال ہوا. وہ مجھے جب میری بات ہوا کرتی تھی تو مجھ سے حسرت سے ایک سوال کیا کرتا تھا. ایک سوال اس نے کیا, مجھے اس دن قدر ہوئی کہ یار یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں. اس نے کہا کہ کیا فہیم واقعی پاکستان میں ہر گلی کے کونے میں مسجد ہے؟ تم لوگ اتنی آسانی سے کسی مطلب نماز پڑھنے چلے جاتے ہو. تو مجھے بڑا رشک بھی آیا کہ ہم واقعی اس خوبصورت جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اور پھر ساتھ شرمندگی کا بھی مجھے وہ سامنا ہوا کہ اتنی مساجد ہونے کے باوجود وہ صرف جمعے والے دن یا رمضانوں میں بھرتی ہیں. ہمیں تو
وہ وہاں پہ جتنی بڑی تعداد میں مرضی مسلم موجود ہیں مگر اتنی آزادی وہاں پہ نہیں ہے. خیر سر, یہاں پہ جو رہنے والے مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان میں کوئی امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے یا کچھ ایسا؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. پاکستان چونکہ قائد اعظم سے جب ایک انگریز جرنلسٹ نے پوچھا ویل مسٹر جناب وٹ ڈو یو مین بائی پاکستان, انہوں نے بے اختیار کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قائد اعظم خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معتقد تھے اور انہوں نے خود اپنی کئی تقریروں میں یہ کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام اقلیتیں ہندو, سکھ, عیسائی اور جو بھی ہیں وہ بالکل ہی برابر شہری کے حقوق حاصل کر سکیں گی اور کسی قسم کا نسلی مذہبی امتیاز نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب, آج کے دن جو ہے اس کی ویسے ہم پاکستانیوں کے لیے کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اپنی آنے والی نسلیں ہیں بچوں تک یہ میسیج کنوے کرنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی سیاسی جدوجہد کے بعد جو تشدد پہ مبنی نہیں تھی, جو قانون کو ہاتھ میں لینے پہ مبنی نہیں تھی, بلکہ ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایک دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا گیا اور ایک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو اب پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ایک مضبوط, خوشحال اور دنیا کے نقشے میں ایک باوقار پاکستان کی جانب جہاں پہ جمہوری اقدار ہوں, جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ ہو, ایک ایسا پاکستان جو ہے اس کی طرف اب آپ نے کوشش کرنی ہے اور اپنے جو سیاسی, گروہی, سماجی, مذہبی اختلافات کو ایک نظریات کو فکری طور پر ہی رکھنا ہے, نہ کہ عملی طور پر اس کے لیے دوسروں پہ نافذ کرنے کے لیے آپ نے ہتھیار بند کوشش کرنی ہے. تو یہ پیغام لوگوں کو دینا ہے. بالکل صحیح. بہت ہی خوبصورت پیغام رانا صاحب آپ نے شامل کیا ہمارے پروگرام کے توسط سے اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مزید بات بھی کی جائے. ظافر صاحب کی جو رائے ہے وہ بھی شامل کریں گے اس پہ. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں. آج یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی نشریات جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا آصف حبیب صاحب اور کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب. کرنل صاحب, وقفے سے پہلے رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آج کے دن کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے. تو رانا صاحب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آج کے دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کی حکمرانی جو ہے اس کے پہ بات کرنی چاہیے. پھر ہمیں جمہوری اقدار کے فروغ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. تو آپ آج کے دن کی اہمیت کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا اس بات کو آگے بڑھائیں گے پلیز؟ دراصل قانون کی حکمرانی ایک قوم اور ایک ملک کو اس کی بقا اور سالمیت کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں کہ جس وقت دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور تقریباً انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا, تو اس وقت ان کے جو پرائم منسٹر تھے ونسٹن چرچل تھے, تو انہوں نے اپنے خاص معتمد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہاں عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جوڈیشری ان انگلینڈ از ایبسلیوٹلی فائن اینڈ ورکنگ ویری ویل. تو انہوں نے کہا کہ پھر انگلینڈ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اچھا. تو قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر اور خاص طور پہ جمہوری ملکوں میں جہاں جمہوری اقدار جو ہے وہ ہر وقت پامال ہوتی ہیں, یعنی الیکشنز کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی منڈیاں لگتی ہیں. تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت کے لیے کہ جمہوریت وہ عمل ہے کہ جس میں سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو یہاں پہ یہ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے نا وہ اگر کسی
मुजरिम को या चोर को या डाकू को या और गलत काम करने वाले को ये एहसास हो कि मुझे इस मकाफात अमल के अलावा मुझे दुनिया में भी जो है इस काम की जो है सज़ा मिलेगी, तो वो नहीं करेगा। तो सही। इसी तरीके से एक और भी चीज़ है जो राना साहब ने कही थी, वो ये कि मुकदमे की जो है वो लंबी यानी तारीख हो जाती है, तो उसके अंदर एक असूल है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हाँ, यानी हाँ, वो हाँ। इंसाफ जिसके अंदर वक्फा तवील हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो इंसाफ नहीं होता। सही। अच्छा राना साहब, जिस तरह अभी बात हो रही थी जाफर साहब से, तो इन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी के हवाले से, मतलब आज के दिन पे हमें इस पे भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जुर्म करने वाले को एहसास हो जाए, ये तो बड़ी दूर की बात है। मतलब जुर्म करने वाले को एहसास होना, मेरा ख्याल है अभी तो जुर्म नहीं कर रहे उनके लिए भी, उनको भी एहसास जो है ना वो नहीं है कि हम मतलब किस कदर जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस तरह हमारे बड़ों ने आज़ादी हासिल की है, और क्या मतलब हम पे फ़र्ज़ है इस मुल्क के लिए। तो नई नस्ल को आप मतलब क्या पैगाम देना चाहते हैं, या किस तरह आप नई नस्ल को गाइड करेंगे आज के दिन से के हवाले से? ज़रा देखिए, नई नस्ल को ये समझना होगा कि जो दुनिया के ख़ित्ते पे ममालिक हैं, बग़ैर मुल्क की शनाख्त के आपकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं। अगर आप सिटीज़न पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है, इसके बग़ैर अपने आप को देखें तो यू आर नथिंग। और आपको इसकी हुर्मत का, इसके वक़ार का, और जो पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया में पाकिस्तान का इज़्ज़त के मेयार को बुलंद किया है, उसको सिविलियन को मलूज़ ख़ातिर हर सतह पर रखना पड़ेगा, ना कि वो छोटे छोटे लोगों के हाथों इस्तेमाल हों जो बैरूनी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान को बलूचिस्तान में और कराची में नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, उनके हाथों सियासी इस्तेमाल के बजाय लोग ज़रा फ़िक्री सतह पर सोचें कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं, उनकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज करने के लिए उनकी जानों के नजराना जो उन्होंने दिया है और अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों के लिए आप पूरी दुनिया में आइसार उठा के चल रहे हैं। अभिनंदन का वाक़या हो या कोई भी वाक़या हो, अपने से कई सौ गुना बड़े दुश्मन को इस तरह का सबक सिखाना शायद ही तारीख़ में कोई मिसाल मिलती हो। क्या बात। तो ये मिसालें याद रखें और अपनी पढ़ाई पे, अपनी तालीम पे और अपनी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तवज्जो दें, और कोशिश करें कि आपके किए गए अमल से किसी के मुल्क को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप में मेरा इस नौजवान नस्ल के हवाले से मैं बात करूँगा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जो आज की नस्ल है वो इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेती है? जी बिल्कुल, ये हमें ये भी कहना था आपकी इजाज़त से कि जब कहते हैं फ्रीडम लाइक अ फायर, कि आज़ादी एक फ़ायर की तरह नहीं होती, आज़ादी के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। अपने जो आबाव अजदाद हैं उनकी इक़दार को आगे लेके चलना भी इस नई नस्ल की ज़िम्मेदारी है। और अगर इन्हें कोई गुमराह कुन प्रोपोगंडा करता है तो उस गुमराह कुन प्रोपोगंडे का जो है ये 5th जनरेशन वार है। इसका हर सतह पर, सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके हर सतह पर जवाब देना है, खा वो यूनिवर्सिटीज़ की कॉरिडोर हों या वो आपके पार्लियामेंट के ऐवान हों, जहाँ भी मनफी सोच परवान चढ़ती है उसको हमें सख्ती से कुचलना होगा और पूरी पाकिस्तानी अवाम को एक पेज पे आना होगा। और वो एक पेज क्या है कि हमारा सबसे पहले जो पहचान है वो पाकिस्तान है, उसके बाद हमारा कोई सूबा है, उसके बाद हमारी कोई ज़ुबान है, उसके बाद हमारा कोई शनाख्त है, उसके बाद हमारा कोई प्रोफेशन है। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। हम दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, हम अपने आप को जितना बदल लें, हम अपनी शनाख्त नहीं बदल सकते। हमारा जो मट्टी के साथ एक ताल्लुक़ है ना, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और हमें फ़ख्र है इस पर, हमें नाज है। और हम हर शहरी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का, दुनिया भर में कहीं भी है, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर। पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे बहन भाई हमें आज के इस दिन के हवाले से हमें देख रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं इस खुशी नशरियात के हवाले से, हम
آپ کے ساتھ بھی مطلب ایک محبت جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ہم آج بھی آپ کو مس کرتے ہیں, آپ بھی اپنے اس وطن کو, اس مٹی کو مس کر رہے ہیں, مگر آپ لوگوں کا بھی بڑا پارٹیسپیشن ہے یہاں کے اپنے پچھلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس سب کے لیے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ سے ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ آئندہ بھی جو ہے رائے لیتے رہیں گے. ظافر صاحب آپ کہیں نہیں جا رہے, اچھا آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ہم لوگ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس, اور آج نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے. 23 مارچ کا دن ہے, اور اس 23 مارچ کو ہم تو بچپن سے ہی مناتے آئے ہیں, اور اس دن کو ہم یاد کرتے رہے کہ تاریخی کیا اہمیت رہی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں اس دن کو کس طرح منانا ہے, اور جو اگلی نسل ہے اس کے لیے ہم نے کیا ایک پیغام چھوڑ کے جانا ہے, ایک کیا مقاصد جو ہیں وہ ان کو دے کے جانے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ رانا آصف حبیب صاحب موجود تھے, اور کرنل ریٹائرڈ ظفر جمیل صاحب. تو کرنل ریٹائرڈ ظفر جمیل صاحب تو ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب نے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام سر, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور آپ کو آج کا دن یہ مبارک ہو, اور اس قوم کو یہ یوم پاکستان جو ہے وہ بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سر, بچپن سے ہم اس دن کو چھٹی کے طور پہ مناتے رہے, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ پروگرامز آتے رہے جس پہ ہمیں پتہ چلتا رہا ہے, ڈفرینٹ چینلز پہ, آئی ڈیز, ریڈیو پہ, ملی نغموں کی شکل میں. اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے, جو اس کی روح ہے اس مقصد کی, میں چاہتا ہوں کہ آج وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ فہیم صاحب. دیکھیے, 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا وہ دن ہے جس دن اس ملک کی باضابطہ طور پر بنیاد رکھی گئی, اور 2 قومی نظریہ عملی شکل میں پیش کیا گیا. اس دن کو جس طرح آپ بڑا بجا فرما رہے ہیں کہ ایک چھٹی کا دن ہے, اور ہم اس کو 1 سال کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں کہ جی 1940 کو کیا ہوا تھا, کیا قرارداد پیش ہوئی, اور 2 قومی نظریے کا جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. لیکن دیکھیے, میرے مطابق آج کا دن ایک تجدید عہد کا دن ہے. وہ عہد جو ہم نے 1940 23 مارچ کو لیا تھا, اور وہ کیا عہد تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ ایک نیشن جو کہ بالکل مختلف ہے اس وقت کی ملک میں جو وہاں قومیں بستی ہیں, بہت ہی ٹالرنٹ, ان کا کلچر ایک ہے, ان کا مذہب ایک ہے, ان کی رسومات ایک ہیں, ان کی ڈیلی لائف روٹین ایک ہے, جس کی وجہ سے وہ باقی تمام قوموں سے منفرد ہیں. اچھا, ہم نے یہ کہیں نہ کہیں ان 70 سالوں میں کہیں نہ کہیں یہ ہمارا جو عہد تھا یہ ہم نے کہیں بھلا دیا. آج کے دن اگر آپ پاکستان کو لیں تو تھوڑا سا میں رنجیدہ بھی ہوتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کی بنیاد 1940 23 مارچ کو ڈالی گئی تھی, وہ جو پاکستان ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اس کو بھلا دیا. صحیح. تو کرنل صاحب, جیسے کہ میرے صاحب نے کہا کہ میں آج کے پاکستان کو دیکھ کے تھوڑا سا رنجیدہ بھی ہوتا ہوں کہ وہ پاکستان جس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ کہیں دور چلا گیا ہے. تو اس وقت نئے پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کی رائے شامل کرنی ہے. میں مجبور ہوں ایک وقفہ لینے پہ, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب اور کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب موجود ہیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے آج گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے پہلے ہم میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب سے بات کر رہے تھے، ابھی ظافر صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ سر، جیسا کہ میجر صاحب نے کہا کہ وہ آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں، نسبتاً اگر وہ اس پاکستان کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اس پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو تھوڑے سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے دیجئے۔ سب سے پہلے تو ایک اتفاق کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ آج جو میجر صاحب آئے ہیں، ان کے والد 71 کی لڑائی میں نہ صرف ہمارے ساتھ تھے بلکہ ہمارے ساتھ قید میں بھی تھے۔ تو یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ مشفق صدیقی جو ہے وہ ہمارے ساتھ قید تھا اور ہم دونوں انہیں ایک ہی پرزن آف وار کیمپ میں تھے، اور ان دشمنوں کی جو سختیاں تھیں وہ ہم نے برداشت کی۔ تو یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے۔ کیا بات۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا سوال ہے اس کے لیے یہ ہے کہ حقیقت میں جو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوانوں کی جو تربیت ہے، جو نئی جنریشن ہے، جس کے لیے کہ یہ آپ کا پروگرام نیوز کیفے اور اب تک کو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو پیغام آپ ان کو دینا چاہتے ہیں ہماری وساطت سے، وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو کبھی نہ بھولو، اس قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کرو جو کہ آپ کے اسلاف نے اس ارض پاکستان کے حصول کے لیے کی ہیں۔ اگر ہم اس قربانی کو یاد رکھیں گے تو اس پاکستان کو بھی اسی طریقے سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی جدوجہد قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے کی۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آج کے دن کو صرف چھٹی کے طور پہ نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ ایک تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ہم نے سب نے تجدید کرنی ہے، اس میں نوجوان بھی شامل ہیں اور ہم جیسے بزرگ جو کہ جن کا ذہن ابھی بھی جوان ہے اور ابھی بھی جو ہے اپنے دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے لیے آپ اثاثہ ہیں۔ آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کا جو بزرگوں کا علم ہے، چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اپنی ہمت اور زیادہ بڑھائیں اور آگے بڑھیں۔ سر، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک تو پوری دنیا گزر رہی ہے کرونا وائرس، اور پاکستانی عوام بھی بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اس وبا کا مقابلہ بھی کر رہی ہے۔ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، کم علمی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں غربت کا سامنا ہے، ہمیں سیاست کے میدان میں بھی بہت زیادہ گرما گرمی اور عجیب قسم کے معاملات کا سامنا ہے۔ عوام بھی اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا دھڑا بھی موجود ہے جو اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ مطلب مخالفت کے اوپر بھی اترا ہوا، کچھ پتہ نہیں کیوں بغیر کسی وجہ کے پروپیگنڈا، یہ دشمن جو ہے شاید اس طرف کامیاب ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا اس طرف ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کو کتنا روشن مستقبل نظر آتا ہے اور کس رفتار کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسے بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ فہیم صاحب، بہت ہی آج کے دن کا یہ ایک ویلڈ سوال ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے میرے مطابق کہ پاکستان جس ڈگر پہ آج چل پڑا ہے، انشاءاللہ ماضی میں تو نہیں میں بات کر سکتا لیکن مستقبل قریب میں یہ ایک ریجنل سپر پاور بن کے ابھرے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے 70 سالوں میں ہم نے جو اپنی ری الائنمنٹ کی ہے اپنے خطے کے حساب سے، وہ آج جا کے کہیں ہم اپنی نیچرل الائنمنٹ کے ساتھ نیچرل بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم شاید ایک ان نیچرل الائنس کا حصہ تھے کہ جو کہ شاید ہمارے پڑوس میں تو تھی نہیں اور وہ 7 سمندر پار ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیے سی پیک کا ہے، ہماری ایران سے ہمارے اپنے پڑوسیوں سے بہت دوستی ہے۔ 3 دن پہلے ہمارے سپا سالار نے
इंडिया को पैगाम दिया है और उनको ये पैगाम दिया है कि जी देखिए अब हम जंग लड़े, लेकिन हम जंग लड़ें गुर्बत के ख़िलाफ़, अपनी आवाम को गुर्बत से निकालने के ख़िलाफ़, और वो आए और वो हमारे इक़्तिसादी जो कॉरिडोर हमारा बनने जा रहा है उसका हिस्सा बने। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में। देखिए मैं आपसे एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ये 23 मार्च का जो यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में शायद इतनी शिद्दत से नहीं मनाया जा रहा जितनी शिद्दत से ये मकबूजा कश्मीर में मनाया जा रहा है, और जितनी शिद्दत से ये हमारे जो सिख बरादरी है, जो हमारी सिख भाई हैं जो कि बाहर हैं और जो इंडिया से वो भी वही इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मुसलमानों ने 1947 से पहले किया था, वो बना रहे हैं। वो पाकिस्तान का आज झंडा लहराया जा रहा है पूरी दुनिया में, सिख बरादरी जहाँ जहाँ मौजूद है। सही। तो सर दुश्मन की आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक जुमला मैं कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी शिद्दत से एक चीज़ जो है वो महसूस होती है कि हमारी दीवार के साथ हमारा दुश्मन तो मौजूद है, तो इस दुश्मन को देख के ये एहसास होता है कि कम से कम दुश्मन जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अक्लमंद भी होना चाहिए कुछ, क्योंकि इन्होंने जितने मौक़े दिए गए हैं गुज़श्ता कुछ सालों में इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और अपने अपने अवाम की वो उसके लिए, मगर वो दूसरी साइड से हमें हमेशा ठंडी देखने को मिली है। खैर ओके कर्नल साहब, आप एक साबिक फ़ौजी, आप अभी भी एक फ़ौजी हैं, 3 जंगें आपने लड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक फ़ौजी की हैसियत से अवाम को और जो हमारा दुश्मन है उसको क्या पैगाम देंगे, और उसी पैगाम के साथ मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊँगा। असल में मैं फ़ौजी हैसियत से पैगाम से पहले अपने कौम को और अपने भाइयों को, नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया हुआ है, बेशक, और जितना जिसकी मुक़द्दर में रिस्क है वो उसको मिलेगा। और लेकिन हमारी जो जो हमारे बड़े हैं और जो हम पे मुसल्लत हैं, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम सब एक रैट रेस में मुब्तला हो गए। तो मैं यहाँ पे मौला अली का एक कौल है जो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। मौला अली करमुल्लाह वजू ने कहा कि तुम अपने आज को आने वाले कल पे कुर्बान मत करो। तुम अपने आज को आने वाले कल पे कुर्बान मत करो, तुम्हें कल की खबर नहीं है, कल आए या ना आए, तुम्हें कल की खबर नहीं है। अल्लाह ने जितनी तुम्हें नेमत दी है उसका शुक्र अदा करो, और जिसने तुम्हें आज दिया है वो कल इससे ज़्यादा देगा। ये तो तवक्कल की बात, ये जज्बा अगर हमारी या ये फ़लसफ़ा अगर हमारी कौम को समझ में आ जाए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि आदमी जो है ना पैदा भी खाली हाथ होता है और जब वो जाता है अपने मंतकी अंजाम पे तो भी खाली हाथ जाता है, और ना उसकी दौलत महल और इस किस्म की कोई चीज़ें उसके साथ। बाकी वो मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो हमारे हर प्रोग्राम पे वो मीडिया के पे वो पूरी नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है, तो आज आपने नजर रखी है तो फिर हमारे एक फौजी का पैगाम भी दुश्मन को मैं पैगाम, अगर उसकी मीडिया पे मेरी पैगाम की नज़र है तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है हमारे दुश्मन की ख़ास तौर पे भारत की ये इंतहाई जिसे कहना चाहिए बेवकूफ़ाना गलती होगी अगर वो समझेगा कि हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान की फ़ौज को या कौम को फतह कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह मैं बताता हूँ, वजह ये है कि हमारा यानी सिविलियन भी और हमारी फ़ौज भी, जो फ़ौज का जो अफसर है उसको जांचने का एक पैमाना है, उसको कहते हैं रेट ऑफ एट्रिशन, कि कितने जवानों पे एक अफसर शहीद हुआ। आपको और पूरी कौम को ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तानी अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का रेट ऑफ एट्रिशन अफसरों का सबसे ऊंचे है। हर 8 या 9 जवानों के ऊपर एक जवान अफसर जो है शहादत करता है। और इसी तरीके से उसके बाद हमारा नंबर आता है तुर्की की फ़ौज का,
वहाँ पे 18-19 जवानों के बाद एक अफसर शहीद होता है। और इंडिया, अमेरिका वगैरह तो मरने से चूंकि डरते हैं, तो बड़ी मुश्किल से 27-28 जब उनके जवान जहन्नम वासिल होते हैं तो एक अफसर जो है बादिल नौखास्ता अपनी जान देता है। तो सर उनके फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके वाकयात सामने आ रहे हैं, इसी वजह से खुदकुशियां जो है। तो अब उसमें ये है कि वही जो पैगाम दिया है कि हमारे चीफ ने जो कहा है कि गुर्बत के खिलाफ जो है वो जंग लड़ें, और उसके अंदर सही। सर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। मेयर साहब कुछ चंद अल्फाज आपकी जानिब से भी होने चाहिए। एक फौजी जो है वो जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो अपने दुश्मनों को एक ही बात कहूँगा कि जो हमारी कुरान में है और जिसका मफ़हूम इल्लामा इकबाल ने एक शेर में कर दिया, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, मार्का हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। क्या बात। तो आप हल्का यारा में आइए, हमारा फौलादी अज़्म ना आजमाएं। क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, और आज के इस मौके पे इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यकीनन बहुत कुछ हमने सीखा और हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ, और हम सब ने, आइए हम सब मिल के अहद करते हैं कि हम जिन मकासद के तहत ये मुल्क हासिल किया गया, उन मकासद को अपनी ज़िंदगी के मकासद बना के ज़िंदगी गुजारते हैं और वतन अज़ीज़ के लिए कुछ करके जाते हैं। ना कि हम ये शिकायतें रखें कि वतन हमें क्या दे रहा है, मुल्क ने हमें क्या दिया है। आज कुछ ऐसा करने का सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद ये मुल्क याद रखे कि इसने, इस शख्स ने इस मुल्क के लिए ये किया। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।